بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک رات عبادت میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، چہرہ اداس، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بہت بڑا درد۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، حضور میں بہت غریب ہوں، مجبور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دی اور پھر ایک ایسا خاص وظیفہ عطا فرمایا جسے پڑھنے کے بعد اس شخص کی زندگی ہی بدل گئی اور وہ آج کروڑوں نہیں اربوں کا مالک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی وہی وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ وظیفہ نہیں، یہ آپ کی غربت کو بدلنے کا سنہری موقع ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے مقبول ولی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے، آنکھیں بند، دل اللہ سے جڑا ہوا، مکمل یکسوئی، لبوں پر ذکر جاری تھا اور روح پر نور کی کیفیت پوری طرح طاری تھی کہ اچانک دروازے پہ آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آئی، فضا کی خاموشی ٹوٹ گئی، لمحہ بھر کو سب چونک اٹھے۔ ایک شخص اندر داخل ہوا، مگر وہ عام انسان نہیں تھا۔ غربت اس کے لباس، چہرے اور انداز سے جھلک رہی تھی۔ چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، داڑھی آنسوں سے بھیگی، جسم ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کا بوجھ تنہا اٹھائے ہوئے ہو۔ وہ آگے بڑھا، لڑکھڑاتا قدموں کے ساتھ، اور غوث پاک کے قدموں میں گر پڑا، ٹوٹا ہوا، بے بس، مجبور سا، ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس نے کہا، حضرت میں بالکل ٹوٹ چکا ہوں، شدید پریشانی نے مجھے گھیر رکھا ہے، قرض، مشکلات، بیماری، فاقے سب ایک ساتھ حملہ آور ہیں۔ میں نماز، تسبیح، ذکر، دعا سب کچھ کرتا ہوں روز، مگر نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے جاتے ہیں، مسلسل ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، دل ٹوٹا، میں خود بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوں، جسم ساتھ نہیں دیتا اور ہمت بھی جواب دے رہی ہے۔ اب حضرت، اب مجھ میں مزید صبر کی طاقت نہیں رہی، مجھے کسی وعدے یا دلاسے میں مت رکھیں، سچ بتائیں، فوراً کوئی ایسا عمل، کوئی سچا راز بتا دیں جو واقعی میری زندگی کو بدل دے، ہمیشہ کے لیے، مکمل طور پر۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ایسا دردناک رونا تھا میرے بھائیوں اس کا کہ سننے والا بھی کانپ جائے۔ دل سے غوث پاک نے آنکھیں کھولی، اس شخص کو غور سے دیکھا اور شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا، خاموشی سے، پھر نہایت سکون سے فرمایا، بیٹا اگر تو زندگی میں صرف یہ 2 جملے شامل کر لے، آج سے یقین کے ساتھ تیری تقدیر سنور جائے گی، حالات پلٹ جائیں گے اور پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 2 جملے ہر غریب، پریشان، مجبور انسان کے لیے خزانہ ہے، انہیں زندگی کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ وہ شخص سہم گیا، آنکھوں میں حیرت، دل میں امید جاگ اٹھی۔ غوث پاک نے دوبارہ ہدایت دی، نرمی سے ان جملوں کو اسی ترتیب سے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، دل کو عجب سا سکون ملا، آنسو باقی تھے مگر امید کی چمک نمایاں تھی۔ وہ سیدھا گھر چلا گیا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں عقل رک جاتی ہے اور یقین بولنا شروع کرتا ہے۔ اسی دن، اسی رات اس نے وہی 2 جملے اسی ترتیب سے دل لگا کے پڑھے، یقین کے ساتھ، مکمل۔ قسم ہے رب کعبہ کی، اسی شام وہ شخص مکمل بدل چکا تھا اور غوث پاک کے پاس مٹھائی لے کے آیا۔ نہ آنسو تھے، نہ مایوسی، چہرے پر خوشی، سکون اور شکر کے آثار نمایاں تھے۔ آواز کانپ رہی تھی خوشی سے۔ اس نے کہا، حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا مگر ایسی برکت کبھی نہیں دیکھی، قرض اتر گئے، دل بھر آیا۔ غوث پاک مسکرائے اور فرمایا، ان 2 جملوں کو عمر بھر پڑھتے رہنا، کبھی محتاجی تیرے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ نے اسے فقیر سے امیر بنایا اور مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیا۔ عزت، رحمت، برکت عطا ہو گئی۔ اگر آپ بھی پریشانیوں میں، قرض میں اور تنگی میں ہے نا، تو صبر، یقین سے ان جملوں کو اپنائیں، پھر دیکھیں میرے بھائیوں کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ تمام غریب اگر اس ویڈیو کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے میرے بھائیوں زندگی میں ایک بار سکون سے، اطمینان سے، اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 25 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے،
روز پڑھیں اور روز اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے دیکھیں۔ یہ دو جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان دو جملوں کو اللہ پاک اتنا پسند کرتے ہیں نا، لیکن جو ترتیب غوث پاک نے بتا دی ان دو جملوں کے بارے میں، دیکھیں ان دو جملوں کو میں نے اپنی زندگی میں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب غوث پاک نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کی جو ترتیب اور ان کے ساتھ جو خفیہ چیزیں شامل کی، میرے دوستو ایک اگر 10 سال کا بچہ بھی چاہے نا تو بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات معجزات دیکھ کے میرے بھائیوں پڑھنے والا اس عمل کا دیوانہ ہو جائے گا، نشہ لگ جائے گا، یعنی اس عمل کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے گی۔ دیکھیں میں نے یہ عمل دو جملے بے شمار بہنوں بھائیوں پہ آزمائے ہیں۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں مشکلوں میں، آپ یقین کریں میں نے ان دو جملوں سے فقیروں کو، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایسے بہن بھائی بھی آتے ہیں جیسے کہ جن پہ قرضہ ہے، جن پہ بیماری ہے، جن پہ بے اولادی ہے۔ کئی ایسی بہنوں کو میں نے یہ عمل دیا جن پر سسرال کا ظلم تھا، شوہر ظالم، ساس ظالم، مختلف ظلم زیادتی میں گھرے ہوئے۔ یقین کریں ایک ایک دن میں نے لوگوں کو، ظالم شوہروں کو ان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ جلدی سے یہ دو جملے سن لیں۔ اب پہلا جملہ کون سا ہے؟ دیکھیں پہلا جملہ بالکل آسان سا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں پڑھنا کس وقت ہے؟ کسی وقت جب آپ چاہیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، کسی مشکل کے لیے، کسی حاجت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے نا، دل میں وسوسے نہ رکھنا میرے بھائیوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلا جملہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا جملہ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے، بس یہ 3 کام کرنے ہیں۔ چوتھا کام اس عمل میں نہیں ہے، چوتھا کام اس عمل میں بالکل نہیں، یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، بالکل سادہ سا عمل ہے، لیکن کروڑوں اربوں روپے دینے والا عمل ہے۔ یہ عمل سیدھا پہلے وظیفے کی تعداد اور پھر دوسرے وظیفے کی تعداد جو غوث پاک نے بتائی ہے نا، جس ترتیب سے جو چیز جس ترتیب سے غوث پاک نے بتا دی ہے نا، اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کروں گا۔ اپنی طرف سے ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں کروں گا۔ اگر واقعی اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے مخلص ہے نا تو یہ دو جملے آپ نے پڑھنے ہیں غوث پاک کے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جملہ جو سمجھنا ہے نا، دیکھیں پہلے نمبر والا جملہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے جملے کے ساتھ ایک لفظ شامل کرنا ہے جو غوث پاک کا ایسا راز ہے، غوث پاک نے جس کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ ہر غریب یہ 2 الفاظ لازمی پڑھے۔ تو جس میں سے پہلے 2 الفاظ کون سے ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن غوث پاک کے راز سے، اپنے طریقے سے نہیں۔ دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، لیکن پہلے نمبر پر آپ نے پہلا جو جملہ ہے نا استغفر اللہ، اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد دوسرے جملے کی طرف جائیں گے۔ ابھی پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے، پہلا جملہ اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے، اور ساتھ میں جب آپ لوگ دوسرا جملہ شامل کریں گے نا میرے دوستو تو غربت اور غریبی کی نا چیخیں نکل جائیں گی۔ پہلے ہی دن آپ کے 80 سے 90% انشاءاللہ زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، روز پڑھیں گے، روز اپنی زندگی میں نا تبدیلی کو آتا ہوا خود دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب آپ کے سامنے پوری شیئر کی جا رہی ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے جتنا ہو سکے آگے شیئر کرنا ہے، اور مجھے کوئی لالچ نہیں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ۔ دیکھیں میں بھی تو اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں نا، میں چاہتا تو اپنے دل میں دبا لیتا۔ یہ 2 جملے دیکھیں سب سے بڑی ذات رب کی ہے، نہ میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں نہ غوث پاک دے سکتے ہیں، مگر میرا رب کریم سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن پڑھنا اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، اس عمل کے دیوانے بن جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہارے دکھ درد ختم کر دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب استغفر اللہ پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، میرے حالات نہیں بدلے۔ تو آج تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے
ایک ہی رات میں بیڑے پار کرنے والا غوث پاک کے اس عمل کا پہلا وظیفہ استغفر اللہ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ تعداد نوٹ کر لیں، 21 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا کہ استغفر اللہ۔ یہ طریقہ تو عام ہو گیا نا۔ آپ کہیں گے نیا کیا ہے، یونیک کیا ہے؟ دیکھیں اثر کرنے والی چیز کیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ایسی تقدیر بدلے گی نا میرے دوستو کہ لوگ روک روک کے پوچھیں گے کہ بیٹا ایک ہی دن میں تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک مانگ رہا تھا، لیکن آج زندگی میں ایسا مقام بھی آ گیا کہ تو بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو ایسا موقع انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی آئے گا۔ آپ کے اوپر ظلم، زیادتی، غریبی، قرضہ، بیماری، بے اولادی، بندشیں، دنیا جہاں کے قرض ہے نا، کوئی مسئلہ ہے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسا آپ کی مشکلوں سے جان چھڑائے گا نا کہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ پورا رکھنا۔ دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع ہونے سے پہلے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دیکھیں دل میں وسوسے رکھیں گے نا، اللہ کی ذات پہ پورا یقین، پورا بھروسہ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کی ذات پہ پورا یقین بھروسہ رکھیں، میرا آپ کو چیلنج ہے صرف ایک رات کا۔ دیکھیں ایسی تسبیح، ایسا راز آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھیں، اب میں پہلا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ والو ایک بار کا عمل پڑھنے میں نا آدھا منٹ لگتا ہے۔ اگر آدھا منٹ لگانے سے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم، زیادتی، دیکھیں اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے، کچھ بھی مسئلہ ہے نا، تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے منہ کھل جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے دولت والے ہاتھ، اللہ کے حکم سے کوئی رشتہ دار کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندوبست بن جائے نا کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں نہ تھا، آپ کہیں گے یہ تو ناممکن تھا، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ پاک کا لاڈلا عمل پڑھ رہے ہو۔ دیکھیں اللہ نے ان دو جملوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے نا، اور جب اللہ کے ولی کی بتانے کی نسبت سے آپ اس عمل کو پڑھو گے میرے بھائیوں، ناکامی کا 1% بھی چانس نہ رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے بھائیوں آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والوں کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، پھر آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، تو بھی عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی یہ دو جملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے شروع کر دینے ہیں۔ دیکھیں ویسے یہ عمل کا جو اصل طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور یہ دو جملے، پہلا جملہ استغفر اللہ کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگا جائے۔ میرے دوستو ناکامی کا 1% بھی جو ہے نا وہ چانس نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار جب زندگی میں یہ دو جملے پڑھے نا، پہلے ہی دن اللہ پاک نے مجھے، میرے دوستو ابھی میں آپ کو کہوں گا نا آپ کہیں گے یہ جھوٹی بات ہے، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرا قرضہ معاف کروا دیا، میری بیماری کو دور کروا دیا، اور مجھے پہلے ہی دن میرے دوستو 1,50,000 روپے کا ایسا معجزاتی فائدہ ہوا نا کہ میرا دماغ ہل گیا، میں اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے، اللہ مجھے روز دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفے ایسا نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں آپ نے زندگی میں کچھ سچا عمل ہی نہیں پڑھا، آپ کو لوگوں نے بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تو آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے یہاں وہاں کی ویڈیوز دیکھ کے اپنا وقت تو ضائع کرتے گئے، لیکن آپ نے زندگی میں کوئی سچی چیز پڑھی ہی نہیں۔ اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لی ہوتی نا تو ساری زندگی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ اب میرے بھائیوں زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفے کو جو پڑھنا ہے نا استغفر اللہ، اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور دیکھیں اگر آپ چاہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہی غوث پاک نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ چاہے تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے۔ ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولادی ہے، کچھ بھی ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں نا، مرادیں ہیں، نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان نیتوں کو نہیں سمجھتا تو بس عمل کو ختم ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگ لے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آج وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی وقت بھی تنہائی میں، جب بھی ایک آدھ منٹ کے لیے دن میں فری ہونا، فارغ ہو تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو، دوستی یاری میں ہو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی دن میں رات میں فارغ ہونا، پوری طرح فارغ ہو تو ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھ لینا۔ یہ 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اب پہلے جملے کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں پھر میں دوسرے جملے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر پہلے جملے کی ترتیب تعداد صحیح نہ ہوئی، طریقہ صحیح نہ ہوا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر رہے گا۔ دیکھیں یا تو ساری زندگی میرے دوستو اس غریب کی طرح تنگ دستی میں رہیں، اور جیسے ہی اس نے 2 جملے غوث پاک کے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنوری ہے۔ میں نے بھی یہ عمل بے شمار بہن بھائیوں پہ آزمایا ہے۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ کو آپ نے، میں نے، ہم سب نے بہت بار پڑھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ ویسے پڑھ تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ دیکھیں یہ دونوں نام پہلے نمبر پر پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے جملے کی بات ہو رہی ہے۔ غوث پاک نے 2 جملوں میں سے پہلا جملہ آپ نے استغفر اللہ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا نام آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ نام میرے دوستوں کون سا ہے؟ یا غنیو کا۔ اور پھر وہ دیکھیں اس کا پورا عمل سمجھیے گا، پڑھنے کا طریقہ سمجھ کے جائیے گا۔ یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں، ٹک ٹاک کے چکر میں، دنیا داری کے چکر میں اس غوث پاک کے معجزاتی عمل کو گنوا دے اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا 21 بار استغفر اللہ یا غنیو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، اس طرح 21 مرتبہ۔ پہلا وظیفہ غوث پاک کا جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے میرے بھائیوں اس سے بھی طاقتور وظیفہ، دوسرا اور آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ غربت کا آخری حل ہے۔ دیکھیں کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ غوث پاک نے صرف یہی 2 جملے دیے اور ان کے ساتھ جو ترتیب بتائی نا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ کچھ پانے کے لیے آپ نے کچھ کرنا تو پڑے گا نا، کچھ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں کہ مجھ پر ایسے ہی آسمان سے خزانے اترے، نہیں، آپ کو رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں استغفر اللہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور ساتھ میں یا غنیو جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب جیسے ہی آپ 21 بار پہلے نمبر والا جملہ پڑھیں گے نا، اور ساتھ میں دوسرا راز، دوسرا اور آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کے دوست بن جائیں گے۔ پھر رب کے دوست کے اوپر نہ غریبی انشاءاللہ آئے گی، نہ قرضہ، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے پیارے بھائیوں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، اس کے بارے میں سن لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا کے تمام وظیفے، تمام تسبیحات، سب کچھ رکھ دیا جائے نا، اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کے تسبیحات رکھ دی، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیں، تو پہلا کلمہ دنیا کی تمام وظائف بھاری ہے۔ لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں غوث پاک نے ہمیشہ پہلے کلمے کے بارے میں بتایا کہ جس کا رزق بند ہو، جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو تو پہلے کلمے کو پڑھے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے،
تو آج آپ نے میرے بھائیوں آپ نے اس عمل کو پہلے کلمے کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن پہلے کلمے کو ایسا راز، ایسی تسبیح جسے آپ نے استغفر اللہ یا غنی استغفر اللہ یا غنی کو 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اس طاقتور عمل میں 21 بار ہی پہلا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی نا اس کے ایک ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی کو ملا کے پڑھنا ہے 21 بار، لیکن دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 21 بار الگ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ 21 بار اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ جب آپ 21 بار پورے کمپلیٹ کر لینا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح پورا 21 بار پڑھ لیں تو 21 ہی بار آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو پہلے کلمے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کی زندگی سے ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج انشاءاللہ بن مانگے بھی نا سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جولی پھیلا کے مانگیں گے نا۔ آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج غوث پاک کا بتایا ہوا ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، آپ نے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں نا یعنی پہلے کلمے کو 21 بار پڑھتے ہی یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ میرے بھائیوں اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا، اس طرح سے 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر آخر میں یا تو درود شریف پڑھیں یا درود شریف نہ بھی پڑھیں نا تو بس دعائیں مانگیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنا نام لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر روز ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اور آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نا نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔